بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور ایک طویل عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ انڈیا کے ویزے کے اندر جو مشکلات پریشانیاں لوگوں کو ہو رہی ہیں، اس کی بہت ساری باتیں جمع ہو گئیں جو آپ کے گوش گزار کرنی ہے، بتانا ہے کہ اب انڈین ایمبیسی کی کیا پالیسی ہے۔ سب سے بڑی تو یہ بات ہے کہ انڈین ایمبیسی کے ویزے بہت کم آ رہے ہیں۔ 100 پاسپورٹ جمع ہوتے ہیں تو بہت کم ویزے وہ ایشو کر رہے ہیں، زیادہ تر خواتین کے ویزے ایشو کر رہے ہیں جو وہاں سے شادی ہو کے یہاں آئی ہوئی ہیں، جن کی نیشنلٹی ہے۔ اور یہ ویزے کوئی بہت جلدی نہیں آ رہے، 4 مہینے ہو گئے لوگوں کے پاسپورٹ جمع ہوئے ہوئے اور وہاں سے ان کا جواب نہیں آ رہا۔ لوگ پریشان ہیں۔ ایک تو فیڈیکس کا آفس بھی پنجاب چرنگی چلا گیا ہے، لوگوں کو وہاں جا کے جمع کرانا اور پھر وہاں ہر ہفتے ہر مہینے جا کے معلوم کرنے کے ویزے کی پروگریس کیا ہے۔ جب وہاں جاتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو ابھی کوئی جواب آئے نہیں، انڈین ایمبیسی میں پاسپورٹ ہے اور ابھی وہ انڈر پروسیس ہے، یہ کہہ کے وہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں کہ ویزا کس طرح حاصل کریں، اور انڈین ایمبیسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ جتنا دل کھول کے پاکستانیوں کو ویزے کے سلسلے میں پریشان کر رہی ہے، ایسا کوئی ایمبیسی پاکستانیوں کو پریشان نہیں کر رہی۔ ویزا 4 مہینے ہو گئے لوگوں کے جمع ہوئے نہیں آ رہے۔ پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ فارم جو پہلے لوگ واٹس ایپ پہ یا ای میل پہ منگا کر ان کی کلر کاپی نکال لیتے تھے اور اس کے ساتھ ویزا جمع ہو جاتا تھا اور ویزے آ بھی جاتے تھے، اب انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد نے پابندی لگا دی کہ اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ فارم اوریجنل ہونا چاہیے۔ اب کوریئر جو ہے وہ ڈائریکٹ پاکستان میں ہے نہیں، وایا دبئی کوریئر آتی ہے جو انڈیا کے رہنے والے رشتہ داروں کو بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے۔ ڈی ایچ ایل کے ذریعے یا انڈیا کی مقامی کوریئر سروسوں کے ذریعے لوگ وہاں سے بھیجتے ہیں، زیادہ لوگ تو نہیں بھیج رہے، لیکن جو بھیجتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ 3,500-4,000 انڈین روپیز اس کوریئر پہ لگتے ہیں، جب یہاں وہ اپنے پاکستانی رشتہ داروں کو وایا دبئی وہ کوریئر آ رہی ہے ڈی ایچ ایل کے ذریعے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ فارم اوریجنل منگانا پڑے گا۔ اب اگر کوئی وہاں سے آپ کا رشتہ دار یا انڈیا میں رہنے والے رشتہ دار کو جاننے والا پاکستان آ رہا ہے تو وہ اس کے ہاتھ بائی ہینڈ بھیج دیں یا پھر وہاں سے کوریئر کرائیں، جو ہر انڈین رشتہ دار افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہاں پہ 3-4 ہزار انڈین لگتے ہیں جو پاکستانی 12-13 ہزار روپے بن جاتے ہیں، وہ اس لیے اوائڈ کرتے ہیں اور یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں کہ یہاں کوئی تصدیق کر ہی نہیں رہا ہے، ہم مارے مارے پھر رہے ہیں، کوئی بھی تصدیق نہیں کر رہا۔ وجہ یہی ہوتی کہ ایک تو وہاں کوئی تصدیق نہیں کرتا کیونکہ وہاں سارے ہندو آفیسرز ہیں، چاہے وہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہو، کالج کا پرنسپل ہو، تھانے کا ایس ایچ او ہو یا سرکاری اسپتال کا ڈاکٹر آر ایم او ہو، میڈیکل آفیسر ہو۔ یہ وہاں پہ ایک تو کرتے نہیں کیونکہ سارے کے سارے ہندو ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ہم پاکستانی کی نہیں کریں گے، دنیا کے کسی بھی ملک کی تصدیق کرا لیں، پاکستان کے لیے ہم نہیں کریں گے، ہماری نوکری کا مسئلہ ہے۔ دوسرے وہاں کوریئر اتنی مہنگی ہے کہ پھر انڈیا کے رشتہ دار تھوڑی سی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس کے بعد پاکستانی رشتہ دار کو فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہاں کوئی نہیں تصدیق کر رہا، اس لیے آپ اپنے طور پہ کوشش کر لو، یہاں سے ہم اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ فارم نہیں بھیج سکتے۔ تو آج کی ویڈیو جو میں نے بہت عرصے کے بعد بنائی، اس میں صرف اتنا سا ابھی بتانا ہے آپ کو کہ ایک تو ویزا بہت دیر میں آ رہا ہے، 4 مہینے میں آ رہا ہے، 4 مہینے ہو گئے۔ اپریل اگست کے پاسپورٹ جمع ہوئے ہیں، جولائی اگست کے پاسپورٹ جو ابھی تک نہیں آئے ہیں دونوں کمپنیوں میں، ٹی سی ایس میں بھی اور فیڈیکس میں بھی۔ تو پاسپورٹ بہت لیٹ آ رہے ہیں، ویزے بہت کم آ رہے ہیں، زیادہ تر خواتین کے آ رہے ہیں، ان کے جو وہاں سے شادی ہو کر آئی ہوئی ہیں صرف ان کو دے رہے ہیں، نہ ان کے شوہر کو اور نہ ان کے بچوں کو۔ ابھی چند فیملیز کے آئے ہیں جس میں میاں اور بچوں کو دیے، وہ بھی ان خاتون کا انڈین پاسپورٹ تھا یا ان کی نیشنلٹی کسی ایک آدھ کی نیشنلٹی تھی تو اس کو دے دیا۔ دوسرے یہ ہے کہ اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ فارم جو کہ سب سے اہم ہے، اس کے بغیر تو ویزا آپ جمع کرا نہیں سکتے، وہ وہاں سے آپ کو اوریجنل منگانا پڑے گا بائی پوسٹ یا کوئی آ رہا ہے اس کے ہاتھ کے ذریعے، اور اس آفیسر کا سروس کارڈ لازمی ہے، اور وہ سروس کارڈ بھی انگلش میں ہونا چاہیے۔ اگر ہندی میں ہے تو فیڈیکس اور جیریز والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ سروس کارڈ ہندی میں، اس لیے ہم ویزا جمع نہیں کریں گے، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے اور اس کو تصدیق کر کے منگوائیے۔ تو ان دو باتوں پہ ابھی فی الحال آپ دھیان دیجئے کہ اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ فارم اوریجنل منگوائیے، اور جو آفیسر کا سروس کارڈ ہو وہ انگلش میں ہونا چاہیے، اگر ہندی میں تو ساتھ میں اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہونا چاہیے اور وہ بھی تصدیق شدہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ویزے کے پاسپورٹ بہت لیٹ آ رہے ہیں، 4 مہینے ہو گئے ہیں، اگست سے پاسپورٹ جمع ہوئے ہوئے ہیں، وہ نہیں آ رہے ہیں۔
تو آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا، انشاءاللہ کل میں آپ کو اس کے بارے میں مزید تفصیلات بتاؤں گا کہ کیا کیا مشکلات اور پریشانیاں انڈین ایمبیسی پاکستانیوں کے لیے پیدا کر رہی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے، اور یہ لوگوں کو زیادہ تر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، انڈین جانے والوں کو، کہ کیا کیا مشکلات ہو رہی ہیں۔ یہ تو پہلی تھوڑی سی بتائی ہیں میں نے آپ کو، کل انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید بات کروں گا۔ اللہ حافظ۔